سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعزلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کے ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ البقرہ کی آیات ہیں احکام طلاق کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ. اللہ نے ارشاد فرمایا اس میں مسئلہ کہ جب تم طلاق دو عورتوں کو اور وہ پورا کر لیں اپنی عدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. یا تو اب ان کو رکھو بھلائی سے، خیر کے طریقے سے، یا ان کو چھوڑ دو آسانی سے، خیر سے، بھلائی سے. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. اور نہ ان کو روک کے رکھو اس طرح نقصان دینے کے تاکہ تم ان پر تجاوز کر سکو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. جس شخص نے ایسا کیا اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. اور نہ بناؤ اللہ کے احکام کو ٹھٹا اور مخول. اذکروا نعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم بہ. اور تم یاد کرو اللہ کی نعمت جو ہے تم پر اور جو اتاری تم پہ اس نے کتاب اور حکمت جس سے تم کو نصیحت فرماتے ہیں. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم. اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے جاننے والے ہیں. اور اسی طرح اس دوسری آیت میں بھی ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ. کہ جب تم طلاق دے چکو عورتوں کو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ. ان کو منع نہ کرو اس بات سے کہ وہ نکاح کریں اپنے شوہروں سے، اذا تراضوا بینہم بالمعروف. جبکہ وہ راضی ہو جائیں شریعت کے احکام کے مطابق. ذالک یوعظ بہ. اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو نصیحت فرماتی ہیں ان کو، شخص کو جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پہ، اور یہی تمہارے لیے پاکیزہ ہے، پسندیدہ ہے. اللہ جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے. تو الحمدللہ یہ احکام طلاق جو ہیں سورۃ البقرہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے. چونکہ اسی نکاح و طلاق پر پوری حسن معاشرت کا اور پوری دنیاوی زندگی کا دار و مدار ہے، تو اس لیے ان احکام کو اللہ نے بڑا کھول کے اور واضح فرمایا.
اب ان آیات مبارک میں اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے مثلاً عورت کو طلاق دے دی اور طلاق دینے کے بعد جب اس کی عدت ختم ہونے کے لیے آ گئی، طلاق کی عدت جیسے میں نے عرض کیا تھا آپ کو انشاءاللہ یاد ہوگی کہ اگر کوئی طلاق دے عورت کو تو اس کی عدت 3 حیض ہے، اگر حیض والی عورت، اگر عورت اس عمر میں ہے کہ اس کو حیض نہیں آتا تو پھر عدت طلاق 3 مہینے ہوتی ہے۔ اگر اسی طرح اس کا حمل کی شکل ہے تو پھر وضع حمل، جب حمل اس کا ولادت ہو جائے گی، پاک ہو جائے گی، بات ختم ہو گئی۔ تو اب اگر کسی نے طلاق دی اور جب عدت گزرنا قریب آ گیا، مثلا 3 حیض گزرنے تھے، اب 1-2 دن باقی رہ گئے، تو پہلے دور میں کیا تھا کہ بھئی وہ پھر رجوع کر لیتے تھے اور پھر طلاق دے دیتے تھے، پھر رجوع کر لیتے تھے، عورت پہ ظلم کرتے تھے۔ تو اللہ نے یہ احکام واضح فرما دیے، فرمایا خبردار ایسا مت کرو۔ اگر تم نے طلاق دے دی، اب عدت ختم ہونے بھی آ گئی ہے اور تم رکھنا چاہتے ہو تو پھر ٹھیک طریقے سے، شرعی طریقے سے، بھلائی کے طریقے سے رکھو کہ تم سلو کر لو اور آئندہ جو ہے اپنے گھرانے میں، اپنے گھر میں سلو کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ مقصد تیرا جو ہے سلو ہو دل سے، اور اگر تم نہیں رکھنا چاہتے ہو تو اس کو بھلائی اور عزت کے ساتھ رخصت کر دو، چونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب تک عورت طلاق کے بعد عدت میں ہوگی وہ رہے گی خاوند کے گھر میں، عدت وہی گزارے گی، اور عدت کے دنوں کے اندر اس کا مکان، خرچہ، نفقہ بھی اسی طرح اس کے ذمہ ہے۔ اب جب عدت ختم ہونے پہ آ گئی ہے تو اگر آپ نے رکھنا ہے تو بھلائی سے رکھے، اور اگر چھوڑنا ہے تو پھر عزت کے ساتھ اس کو رخصت کر دیں کہ بھئی عدت ختم ہو گئی، اب میرے گھر میں تمہارے رہنے کا نہ کوئی شرعی طور پہ اور نہ عقلی طور پہ اور نہ اصولی طور پہ کوئی حق ہے۔ اس کو عزت کے ساتھ اس کے اولیاء کو، ورثاء کو بلا کے، بلکہ حکم ہے کہ اللہ جو توفیق دے تھوڑا بہت وہ بھی اس کو دے کے رخصت کرے، تاکہ یہ نہ ہو کہ جب نکاح ہو تو خوشی ہو اور طلاق ہو تو دشمنی بن جائے۔ سے نکاح اللہ کا حکم ہے، اسی طرح طلاق بھی اللہ کا ایک حکم۔ ایک مسئلہ تو یہ بیان کیا، بھئی تم اس لیے نہ روکو کہ عورتوں پہ ظلم کرو۔ اگر عورتوں پہ ظلم کرو گے تو دراصل یہ تم کسی اور پہ ظلم نہیں کر رہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تم اپنے اوپر ظلم کر رہے۔ کیونکہ جو آدمی بھی اللہ کے قانون کو توڑتا ہے وہ دراصل اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اسی میں تمہارے لیے نصیحت ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ کے آگے تو کوئی چیز تمہاری چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ اس آیات مبارکہ میں یہ بیان ہوا کہ اذا طلقتم النساء فبلغن اجلہن، اگر تم نے اپنی عورتوں کو طلاق دے دی اور وہ اپنی عدت پوری کر چکی، اب عدت پوری کرنے کے بعد وہ عورت نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کو مت روکو۔ اب اس مسئلے کو سمجھیں کہ ان دونوں آیات مبارک سے ہمیں کیا مفہوم ہوا کہ بھئی اگر تم عورتوں کو طلاق دے چکے ہو، عدت گزر چکی ہے، رکھنا ہے تو بھلائی سے رکھو، چھوڑنا ہے تو بھلائی سے چھوڑو۔ تو معنی یہ ہوا کہ طلاق رجی، کیونکہ رجوع کرنے کا حق تو تمہیں تب ہے نا جب تم ایک طلاق دو گے، یا زیادہ سے زیادہ 2 طلاقیں دو گے، 3 طلاق کے بعد تو پھر تمہیں رجوع کا کوئی حق نہیں رہتا۔ تو اس لیے قرآن مقدس کی آیات مبارکہ سے اور احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ بات یاد رکھ لیں اور سمجھ لیں کہ سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق، اگر خدا نہ کرے کوئی ایسی حالت بن گئی ہے کہ طلاق کے بغیر اب کوئی چارہ نہیں رہا، تو مرد کو چاہیے کہ صرف ایک طلاق،
اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. مقصد تمہارا علیحدہ کرنا ہے، وہ ایک طلاق سے بھی علیحدہ ہو گئی. اور طلاق ایک جو ہے سنت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ طلاق بھی کب دے؟ جب عورت حیض کے دن گزار کے پاک ہو جائے اور ان پاکی کے دنوں میں میاں بیوی آپس میں ملے بھی نہ ہوں. یہ نہیں کہ عورت حیض سے پاک ہو گئی، پہلے میاں بیوی لیٹ گئے پھر طلاق دے دی. طلاق تو ہو جائے گی لیکن سنت کے خلاف. اس لیے کہ کیوں ہو سکتا ہے کہ تمہارے ملاقات سے اللہ نے نطفہ ٹھہرا دیا ہو، حمل ہو، تو ایک اور پیچیدگی پیدا ہو گئی کہ اب عورت کی عدت جو ہے وہ طویل ہو گئی جب تک وضع حمل نہ ہو. اچھا حمل ہو گیا، پھر جب بچہ پیدا ہوگا تو تیرا بچہ عورت متعلقہ ہے، ماں کہتی ہے بچہ میں رکھوں گا، باپ کہتا ہے بچہ مجھے دے دو، تو ایک اور فتنے پیدا ہو گئے. تو اس لیے حکم ہے کہ پہلے تو طلاق مت دو، ہر ممکن کوشش کرو کہ صلح ہو جائے. اگر بمجبوراً طلاق دینی پڑے، خدا نہ کرے کہ اور کوئی حل نہیں، کیوں بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کے پاس اور کوئی حل نہیں ہوتا اور دونوں سمجھتے ہیں کہ بھئی اب ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. ہمارے درمیان میں اتنی نفرت پیدا ہو گئی ہے، یا خدا نہ کرے عورت جو ہے وہ بد چلن ہے، عورت جو ہے وہ بد کردار ہے، عورت جو ہے وہ اپنے خامد کی عزت و عصمت کی خائنہ ہے، خیانت کرتی ہے. پھر ایسی عورت کو گھر میں رکھنے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو اب اس کا حل یہ ہے، یہ حل نہیں ہوتا کہ بھئی قتل کر دو اور خود پھانسی چڑھ جاؤ. یہ حل نہیں ہوتا کہ جی عورت کو مار کے اس کے کوئی عضو توڑ ڈالو، ناک کاٹ لیا، فلاں کر لیا، یہ کر لیا اور خود 7 سال کے لیے جیل میں بند ہو گئے. یہ کوئی بہادری نہیں ہوتی کہ ایک اس عورت نے تیری عزت کو لوٹا، خیانت کی، تم نے قتل کیا، خود پھانسی چڑھ گئے، تو اس کے تو دونوں فائدے ہو گئے. پہلے تمہاری عزت برباد کی، پھر تیری زندگی برباد کر دی. اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر ایسے واقعات ہو جائیں، اگر وہ فاحشہ کی مرتکب ہے اور تمہیں یقین ہے، وہ بھی لوگوں کی باتوں میں مت آؤ، وہ بھی لوگوں کے کہنے سے، لوگوں کے شکایات کرنے سے، لوگوں کی باتیں بنانے سے، کیونکہ لوگ جو ہیں اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، یہ تو ایسی ایسی کہانیاں بنا لیتے ہیں کہ جن کا دنیا میں کوئی وجود بھی نہیں ہوتا. اگر تمہیں تحقیق ہے اور طلاق دینی ہے اور مجبور ہو طلاق پہ، تو پھر ایک طلاق. تو ہو سکتا ہے کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں تمہیں لوٹانا بھی پڑے، تو ایک طلاق تو ہے نا، آسانی کے ساتھ رجوع ہو جائے گا. اب دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ تم نے طلاق دے دی، عورت نے عدت گزار دی. تیرے طلاق دینے کے بعد اس نے عدت اپنی پوری کر لی. تو عدت پوری کرنے کے بعد پہلے زمانہ جاہلیت میں کیا رواج تھا، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے میں نے تو تمہیں طلاق دے دی ہے، جب تم دوسری شادی کرو گے تو میں دیکھوں گا کیسے شادی کرتی ہو. اب عورت نے اگر دوسری شادی کا ارادہ کیا تو ان کے ساتھ جا کے جی خبردار اسے شادی مت کرنا، میری متعلقہ ہے. بھائی جب تو نے طلاق دے دی تمہارا کیا تعلق ہے اس سے؟ تو اسلام کہتا ہے کہ خبردار، فلا تعذلوہن، ان کو مت رو. وہ جہاں نکاح کرنا چاہے تمہاری طلاق دینے کے بعد، اب تمہارے لیے وہ عورت ایسے ہے جیسے ایک اجنبی عورت ہے، اب تمہارا اس کا کوئی رشتہ نہیں. وہ جہاں چاہے اپنی جا کے شادی کرے، رشتہ کرے، نکاح کرے، تم کیوں منع کرتے ہو کہ وہ نکاح نہ کرے؟ فرمایا فلا تعذلوہن. اچھا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے عورت کو طلاق دے دی، طلاق کی عدت گزر گئی، طلاق کی عدت کے اندر رجوع کر لیتا پھر وہ اس کو رجوع کا حق تھا. لیکن اب مسئلہ سمجھیں، طلاق دے دی، عدت گزر گئی. عدت گزرنے کے بعد اب خامد کا بھی یہ خیال ہے کہ بھئی میں پھر اسی اپنی پہلی عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح کروں، اور عورت بھی راضی ہے، عورت بھی چاہتی ہے کہ میں اپنے پہلے خامد کے گھر میں واپس چلی جاؤں،
دوبارہ اسی سے نکاح کر لوں بجائے اس کے کہ کسی اور کے گھر میں جاؤں. لیکن جو اولیاء ہیں یعنی مرد کے یا عورت کے وارث ہیں وہ کہتے ہیں نہیں خبردار تمہیں اس نے طلاق دی ہے اس کے گھر اس سے پھر نکاح مت کرو. اسلام نے کہا نہیں ایسا مت کرو اگر وہ راضی ہیں تم کیوں منع کرتے. فلا تعدلوہن خبردار ان کو مت رو. لیکن اس میں یہ شرط ہے اذا تراضوا بینہم بالمعروف کہ جب عورت اور خامد جو ہے دونوں بالکل شرعی اور بھلائی کے طریقے سے راضی ہو گئے ہیں دوبارہ نکاح کرنے پہ. بھلائی کے معنی پہ راضی ہو گئے ہیں کیا معنی یعنی ان کی نیت یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ پھر میں عورت کو اپنے نکاح میں لے کے ذلیل کروں گا. نہیں صحیح معنی میں وہ سلو کرنا چاہتے ہیں. ایک دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اب عورت دوسری جگہ شادی کرنا چاہتی ہے لیکن وہ جگہ جو ہے اس کے کفو میں نہیں ہے یعنی اس کے برابر نہیں ہے تو اب وارث روک سکتے. وارث اس وقت نہیں روکے گا جب اذا تراضوا بینہم بالمعروف. اچھا اسی طرح مثلا عورت جو ہے وہ اپنی مہر مثل سے بھی کم پہ راضی ہو رہی ہے یعنی اس کے باقی بہنوں کی مہر جو ہے مثال کے طور پہ 10,000 تھی وہ کسی پہ کہے گا ٹھیک ہے تم 1,000 بھی مہر دے تو میں راضی ہوں تو اولیاء روک سکتے ہیں کہ تم کیوں ہماری اہانت کرا رہی ہو. جب تمہاری باقی بہنوں کی مہر یہ ہے تو تم بھی مہر مثل اور کفر کے ساتھ راضی ہو برابر کے خاندان میں رشتہ کرو. تم مسلمان ہو وہ بھی مسلمان. سب سے پہلے دین کی بات ہے کیوں اب اگر ایک عورت جو ہے اللہ معاف کرے وہ کسی غیر کفر میں کرنا چاہتی ہے تو اولیاء کو روکنے کا حق ہے. وارث روک سکتے ہیں کہ اس جگہ رشتہ مت کرو. اچھا اسی طرح مثلا ایک عورت جو ہے وہ عدت میں ہے ابھی اس کی عدت نہیں گزری لیکن وہ کسی اور جگہ شادی کرنا چاہتی عدت کے اندر یعنی ابھی اس کو طلاق ہوئی ہے اور اس کی عدت پوری نہیں گزری لیکن وہ کسی اور آدمی کے ساتھ راضی تھی اسی کی وجہ سے اس نے طلاق لی تھی. یہ عام ہوتا ہے نا اللہ معاف کرے کہ عورت کا کسی اور سے عشق ہوتا ہے اس نے خاوند کو تنگ کرنا شروع کر دیا خاوند مجبور ہو گیا بیچارہ طلاق پہ. خاوند نے جب طلاق دے دی عدت ہی نہیں گزری تو نکاح پہ اب تیار ہو گئے ہیں چونکہ تو پہلے سے تیار تھے. تو یہاں بھی ورثاء اور اولیاء جو ہیں اس کو روک سکتے ہیں کہ خبردار عدت کے اندر نکاح کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہم تمہیں نکاح نہیں کرنے دیں. اس لیے قرآن پاک نے ایک لفظ بڑھایا کہ اذا تراضوا بینہم بالمعروف کہ جب میاں اور بیوی یا پہلے شوہر کے ساتھ یا دوسرے شوہر کے ساتھ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے مطابق دونوں برابر ہوں پسندیدہ ہوں اور راضی ہوں. پھر اولیاء کو چاہیے کہ ان کو مت روکیں اس کو نکاح کرنے دیں. اگر نکاح سے روکیں گے تو جو فتنے پیدا ہوں گے جو فساد پیدا ہوں گے اس کے ذمہ دار اس کے اولیاء بھی ہوں گے وارث بھی ہوں گے. کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ مثلا اب ایک لڑکی حوالے ہو گئی جوان ہو گئی. ہاں یہ علیحدہ بات ہوتی ہے کہ بعض اوقات کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا اللہ کی مرضی ہے چونکہ رشتے تو قدرت طے کر چکی ہوتی ہے. آپ کے ہمارے علم میں تو ہوتے نہیں ہم تو جاہل ہیں. وہ تو ابھی پیدا ہونے سے پہلے اللہ کی تقدیر میں فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں کہ کہاں رشتہ ہوگا. کوئی عربی ہے کوئی اجمی ہے اور لڑکا مشرق کا ہے لڑکی مغرب کی ہے کوئی شمال سے ہے کوئی جنوب سے ہے. کبھی دماغ میں سوچ بھی نہیں ہوتی اور وہاں رشتے ہو جاتے ہیں. اس بندے کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں تو اللہ کے علم میں ہیں فیصلے تو قدرت کرتی ہے. لیکن بلا وجہ اب ایک آدمی جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی میری 4 لڑکیاں ہیں گھر میں جوان ہیں اور وہ ماشاءاللہ کڑھائی سلائی گھر کا کام یہ ان کی وجہ سے ہمیں 200-400-500 ریال روزانہ مل رہا ہے گھر میں ان کی شادی نہ کرو. تو اب اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر خدا نہ کرے یہ لڑکی کسی گناہ میں مبتلا ہوئی تو اولیاء پر بھی برابر کا گناہ ہوگا کیونکہ اس کو روکنے والے وہ ہیں. ورنہ ان کا تو یہ فرض تھا کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کے لیے مناسب رشتہ ڈھونڈیں, کوشش کریں, اپنی طرف سے جد و جہد کریں.
تو اس لیے اسلام نے یہ حکم دے دیا. اور یہ دو واقعات پیش آئے ہیں حدیث پاک میں. ایک حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے میرے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت معقل ابن یسار نے اپنی بہن کا نکاح کیا, اپنی بہن کی شادی کی. اتفاق سے اس میاں بیوی میں ناچاکی ہو گئی, اس کے خاوند نے طلاق دے دی. طلاق دے دی اور عدت بھی گزر گئی. عدت میں رجوع بھی نہ کیا. عدت گزرنے کے بعد پھر دونوں کو احساس ہوا, اس کو خیال آیا کہ بھی میں نے غلطی کی ہے, میں دوبارہ اسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں اپنی سابقہ بیوی سے. اور بیوی بھی راضی ہو گئی. اس کو جب اس نے پیغام بھیجا کہ میں نے غلطی کی ہے, اگر تم مجھے معاف کر دو تو میں دوبارہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اب عورت بھی راضی ہو گئی اور شوہر بھی راضی ہو گیا. حضرت معقل ابن یسار کی خدمت میں اس کا شوہر آیا اور اس نے کہا کہ آپ مہربانی کریں اپنی بہن کا نکاح جو ہے دوبارہ مجھ سے کر دیں. تو حضرت معقل ابن یسار غصے میں آ گئے, غضب میں آ گئے. انہوں نے کہا عجیب آدمی ہو, پہلے میں نے تمہیں اپنی بہن کا رشتہ دیا, تمہاری شادی کی, تم نے طلاق دے کے ہماری عزت پورے قبائل میں لٹا دی, اب تم پھر آ گئے ہو میرے دروازے پر نکاح مانگنے کے لیے. خبردار میں تمہیں رشتہ نہیں دوں گا. ایک یہ واقعہ پیش آیا اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, شان والے صحابہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ, انہوں نے بھی اپنی چچا زاد بہن کا نکاح کیا ایک آدمی سے. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہاں بھی طلاق ہو گئی. طلاق ہونے کے بعد عدت بھی گزر گئی. اب دونوں نے پھر ارادہ کیا نکاح کرنے کا, لیکن جابر ابن عبداللہ نہیں مانے. انہوں نے کہا کہ بھئی تم نے پہلے جب طلاق دے دی ہے پھر تمہیں اب اپنی چچا بہن دوبارہ تمہاری شادی کراؤں تاکہ تم پھر طلاق دو گے. تو وہ ناراض ہو گئے. تو اللہ نے قرآن مقدس میں یہ آیات نازل فرمائیں کہ اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن, کہ اگر وہ عورتیں اپنے اسی شوہر کے ساتھ بھی دوبارہ نکاح کرنے پہ راضی ہے تو تم خبردار ان کو منع نہ کرو. اب اندازہ فرمائیں صحابہ کی شان کا اور ان کی عظمت کا کہ جب یہ آیات مبارک اتری تو معقل ابن یسار خود چل کے اپنی بہن کے شوہر کے پاس گئے, اپنے بہنوئی کے پاس, اور کہا کہ بھی میں اپنی بہن کا رشتہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ کا حکم آ گیا ہے, قرآن ہمارے آنکھوں. جب قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے ہم کون ہیں روکنے والے؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ مت روکو, بس میں خود چل کے آئے. حضرت جابر ابن عبداللہ بھی خود چلے گئے. وجہ کیا تھی کہ ان کے اندر ایمان تھا, ان کے اندر اتباع تھی اللہ کے احکام کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی. وہ تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. اسی طرح حدیثوں میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے, ایک صحابی کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر میں بھیجا اور حضور نے فرمایا کہ دیکھو یہ میرا صحابی ہے, غریب ہے, اس کے پاس کوئی دولت کوئی پیسہ کچھ بھی نہیں, اور خود بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ صحابی شکل کے اعتبار سے بھی کوئی زیادہ خوبصورت آدمی نہیں تھے, سیاہ رنگ تھا. ایک غربت غریبی کہ پیسہ کوئی نہیں, دوسرا کوئی حسن و جمال بھی نہیں. تو آپ نے فرمایا یہ میرا صحابی ہے, ایک تو غریب ہے اور دوسرا اس کا رنگ بھی سیاہ ہے, اور تم اپنی بہن کا رشتہ اس کو دینے کے لیے تیار ہو. اس نے کہا حضور اتنی مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی بہن سے پوچھوں, کیونکہ قرآن پاک کی اسی آیت میں یہ مسئلہ بھی نکل آیا کہ اذا تراضوا بینہم بالمعروف, کہ اگر لڑکی عاقلہ بالغہ ہے تو اس کی رضا ضروری ہے, اس کی رضا کے بغیر نکاح نہ کریں. جہاں والدین ولی ہیں, جہاں والدین اولیاء ہیں, ان کو حق ہے اپنی بیٹیوں کے نکاح کرنے کا, وہاں اسلام یہ بھی پابندی لگاتا ہے کہ والدین اپنی لڑکیوں کی رضا بھی حاصل کریں.
یہ نہیں ہے کہ بس بغیر رضامندی کے بغیر اس کے وہ انکار کرتے ہوگا نہیں میں باپ ہوں. جیسے ہمارے ہاں جی حالت میں یہ مسئلے بن گئے ہیں کہ ہمارے ہاں تو اس لڑکی کو فرما بردار سمجھا جاتا ہے کہ جو ماں باپ کے کہنے کے مطابق بس عین ظلم بھی ہو رہا ہو تو کہے جی کیا کروں ماں باپ نے کہہ دیا قبول ہے. لہذا 15 سال کی لڑکیاں ہوتی ہیں اور 70 سال کے دولہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. ظالم ماں باپ جو ہیں اپنے پیسوں کے لیے اپنی عزتوں کو بیچتے ہیں فروخت کرتے ہیں. اپنی بیٹیوں کی قیمت لگاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں اللہ معاف کرے جن لوگوں نے محض اپنی لڑکیاں جو ہیں صرف اسی دولت کے تمے میں. ورنہ اگر تم 60 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد سفید بال ہونے کے بعد یہ تمنا رکھتے ہو کہ مجھے نوجوان لڑکی ملے تو نوجوان لڑکی کے کیا جذبات ہوتے ہیں کہ مجھے بوڑھا ملے. جب کوئی لوگ دیکھیں تو سمجھیں کہ باپ کے ساتھ جا رہی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سامنے ہوتے ہیں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ لڑکی جو اس کے ساتھ ہے یقیناً اس کی بیٹی ہوگی. اور جب پوچھا جاتا ہے کہ جناب یہ آپ کی بیٹی کو نہیں جی نہیں یہ تو میری تیسری بیوی ہے. وجہ کیا ہے؟ دولت. اس کے مقابلے پہ اگر کوئی نوجوان ہے دب پہ ابا خوبصورت ہے لیکن پیسہ نہیں اس کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہوگا. اور خاص طور پہ جتنی ہمارے غریب ملک ہیں جتنی ہمارے وہ ممالک ہیں یہاں غربت ہے اللہ معاف کرے وہاں دولت والے ملکوں کے لوگ جو ہیں محض اسی لیے آتے ہیں کہ وہاں جا کے ان کے والدین کو 1,00,000 2 لاکھ روپے دے دیے 15-16 سال کی لڑکی سے شادی کر لی مہینے کے بعد طلاق دے کے آگے. انہوں نے اسلام کو نعوذ باللہ اپنی خواہشات کے پورے کرنے کا ایک ذریعہ بنا رکھا ہے. اور پوچھو تو پھر یہ بھی کہتے ہیں جی ہم نے کوئی زنا کیا ہم نے تو نکاح کیا. بھئی جب تم نکاح کر رہے تھے اللہ تو جانتا ہے نا کہ تمہارے دل میں 1 مہینے کی نیت تھی یا 2 مہینے کی نیت تھی. اللہ تو جانتا ہے کہ تم یہ کیا کرے گے. تم کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو اس لڑکی کے والدین کو دھوکہ دے سکتے ہو لیکن علیم بذات الصدور جس کی ذات ہے کہ ان کو ہمارے سینے کے ہر راز کا علم ہے. اللہ الغیوب کی ذات کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. یہ معاشرے میں اتنا بڑا ظلم ہے اتنا بڑا ظلم ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اور اگر لڑکی نے مثلا بیچاری نے کہہ بھی دیا کہ جناب میں اس جگہ رشتہ نہیں کر سکتی آدمی جو ہے اس کی عمر 60-70 سال ہے اور میں نوجوان بھی کہیں گے ہاں دیکھا ایسی اسی لیے تمہیں ہم نے جنا تھا اسی لیے تو ہمارے گھر میں پیدا ہوئی تھی کہ آج ہمارا ناک کٹوا دیا برادری میں تو نے اسی لیے تو ہمارے گھر میں پیدا ہوئی تھی. بس جب ہم نے کہہ دیا ہے بس وہی ہوگا جو ماں باپ کہتا ہے. یہ ظلم ہے. قیامت میں ایسے لوگ جو ہیں پکڑے جائیں گے اللہ کے عذاب میں. لازم بات ہے کہ لڑکی کی رضامندی ہو اور دوسرا لڑکی کے کفر کا فیصلہ کیا جائے. کیا مانا اگر ایک لڑکی پڑھی لکھی ہے تم ایک جاہل سے شادی کر رہے ہو تو یہ ظلم ہے. اگر لڑکی جو ہے ماشاءاللہ باجمال ہے اور تم بالکل ایک ایسے آدمی سے شادی کر رہے ہو کہ جس کی شکل سے کسی کو نفرت آئے ظلم ہے. اگر لڑکی کسی باعزت گھرانے سے تعلق رکھتی ہے تم اس سے بالکل نچلے لوگوں میں اس کا رشتہ کر رہے ہو یہ ظلم ہے. اس کے لیے برابر کفر تلاش کیا جائے. اسلام نے یہ پابندی لگائی. اور جہاں ایسے رشتے ہوتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے. اسی لیے قرآن پاک نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ قرآن میں ذکر فرما دیا کہ حضور کی پھوپھی کی بیٹی تھی بی بی زینب اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے حضور کے بیٹے منہ بولے ہوئے بیٹے تھے. جب حضور کے فرمان پہ بی بی نے اور ان کے بھائی نے رشتہ تو قبول کر لیا کہ اللہ کے نبی کا حکم تھا لیکن جب شادی ہو گئی نہ زندگی گزر سکی
جب بھی حضرت زید کوئی بات کرتے تو بی بی زینب آگے فوراً فرماتی کہ یہ تو حضور کا حکم تھا، ورنہ میں تمہیں شوہر قبول کر لیتی، میں کرشی ہوں، میں بنو ہاشم کے خاندان سے ہوں اور تم ایک غلام زادے ہو، تمہارا میرا کیا جوڑ ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کے نبی نے حکم دے دیا تو میں نے بس قبول کر لیا، ورنہ تم میرے برابر کے شوہر تھوڑے ہو۔ آخر انجام کیا ہوا کہ طلاق ہوئی؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ لڑکی عاقلہ ہے، بالغہ ہے۔ جہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ لڑکی خود بھی جا کے نکاح نہ کرے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، کوئی زیادتی نہ کرے، کوئی حدود سے تجاوز نہ کرے، وہاں اسلام اولیاء کو بھی مجبور کرتا ہے کہ تم لڑکی کے ہر حالات کو دیکھو، تعلیم یافتہ ہے، تعلیم یافتہ شوہر تلاش کرو، عمر ہے، عمر برابر کا رشتہ تلاش کرو، سال 2 سال اونچ نیچے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن آخر یہ کہاں کا رشتہ ہے کہ شوہر کی عمر مبارک ہو 60 سال اور بیوی کی عمر ہو 15 سال، اور اندازہ کریں کہ 20 سال کے بعد لڑکی تو جا کے بیچاری پہنچے گی 25 سال یا 35 سال کی عمر کو، اور یہ حضرت پہنچ جائیں گے 95 کو۔ اس قسم کے جب رشتے ہوں گے اور اس کے بعد جو مفاسد پیدا ہوں گے اس کا کون ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ اس لیے اسلام نے باقاعدہ پابندی لگائی۔ اب جب اس لڑکی کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا کیا ہے کہ میں اجازت لے لوں اپنی بہن سے، لیکن تم غور کر لو، سوچ لو، حضور پاک نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کی آزادی ہے۔ اس نے کہا میرے بھائی بات یہ ہے کہ اب ہم پھر اس آنے والے کو نہیں دیکھتے بلکہ بھیجنے والے کو دیکھو کہ بھیجا کس نے۔ یہ باتیں اور تھیں، یہ جذبات اور تھے، یہ مقامات بھی اور تھے، ورنہ اگر تناسب نہ ہو تو رشتے نہیں نبھتے۔ جیسے کہ صحیح حدیث میں ہے، بی بی بریرہ اور مغیث کا واقعہ صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ بی بی بریرہ کے جو شوہر تھے وہ بھی اتفاق سے ان کا جو ہے شکل مبارک اپنی بیوی کے برابر نہیں تھی، دونوں میں ناچاکی ہو گئی۔ اچھا، اور خامد کو اتنی محبت تھی وہ بیچارہ بیوی کے پیچھے پھرتے رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بلایا اس بی بی کو، بی بی بریرہ کو، فرمایا کہ بیٹی تمہارا خامد بیچارہ تم سے محبت کرتا ہے، تمہارے پیچھے پھرتا رہتا ہے، تم مہربانی کرو اس کے ساتھ گزر کرو۔ اس نے کہا حضور اگر حکم ہو تو میں گزارنے کے لیے تیار ہوں، اگر اللہ کے نبی کا حکم ہے پھر تو آپ مجھے کہیں تو میں آگ میں کود جاؤں گی، ایک شوہر کے ساتھ گزارنے کی کیا بات، اور اگر حکم نہ ہو، مشورہ ہو، حضور میں قبول نہیں کر سکتی، میری زندگی نہیں گزر سکتی اس کے ساتھ۔ اس لیے ہمیشہ اب دیکھیں اسی ایک آیت مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ کیا مطلب؟ اس لیے سمجھیے کہ اللہ کا قرآن جو ہے، اللہ کے دین اسلام جو ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے، اور اسلام اپنے دین، اپنے احکام، اپنے حدود کو یہ نہیں کرتا کہ بھئی فوج کے ذریعے تمہارے دماغوں میں اتارے۔ اور یاد رکھو کوئی قانون، کوئی دنیا کا نظام کبھی طاقت سے نہیں چل سکتا، کبھی گولی سے نہیں چل سکتا، کبھی ڈنڈے سے نہیں چل سکتا۔ تو مجھ سے لوگوں کی گردن جھکا لوگے لیکن دل نہیں جھکیں گے۔ اسی لیے واقع آتا ہے نا کہ ہارون الرشید بادشاہ کی بی بی جو تھی، بی بی زبیدہ، بہت بڑی صالحہ خاتون تھیں جنہوں نے یہ عین زبیدہ بھی بنائی جس کا پانی مکہ مکرمہ میں آتا ہے۔ ایک دن وہ اپنے محل کے اوپر کھڑی تھی، دیکھا کہ پورے بغداد سے لوگ بھاگے جا رہے ہیں، بوڑھے، عورتیں، بچے، مرد۔ تو عورت تھی بیچاری گھبرا گئی، اس نے کہا کیا ہو گیا شہر میں کہ ساری مخلوق شہر سے بھاگ رہی ہے باہر؟ جلدی سے نیچے اتری اور خاوند کے کمرے میں گئی اور بادشاہ کو جگایا کہ عجیب بات ہے، تم یہاں سو رہے اور سارا شہر بھاگا جا رہا ہے باہر، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی واقعہ نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ امام ابو یوسف تشریف لا رہے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد رشید ہیں، تو یہ سارے لوگ جو ہیں ان کے استقبال کے لیے محبت میں جا رہے ہیں، کوئی ایسا خطرے والی بات نہیں۔ تو اس نے کہا پھر بادشاہ تو وہی ہوا نا۔
انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا تمہارے لیے تو پکڑ کے کوئی لے آئے تو علیحدہ بات ہے، جو دل سے جا رہے ہیں تو اصل بات تو وہی ہوئی گی جس کی دل پہ حکومت، کہ جن کا دلوں پر راج چلتا ہو۔ اور دلوں پہ راج کب چلتا ہے؟ کہ جب آدمی صحیح معنی میں اللہ کے قوانین پہ عمل پیرا ہو۔ اس لیے اب دیکھیں اسلام نے جہاں جہاں حدود بیان کی ہیں، چوری کی حد ہے، زنا کی حد ہے، شراب کی حد ہے، جوئے کے بارے میں سزا ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، احکام ہے، اطاعت ہے، رجعت ہے، عدت ہے، آگے پابندی بنائی ہے کیا کہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ بھئی ان احکام پہ عمل وہ کرے گا جس کا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دلوں میں آخرت کا خوف داخل کرتے ہیں، اور جب دل میں آخرت کا خوف بیٹھ جائے، قبر کا ڈر بیٹھ جائے، پھر کسی پولیس والے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب دیکھو نا جی، ایک آدمی کے دل میں اللہ کا خوف ہے، وہ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کہ کوئی تہجد پڑھنے والا ہے کہ نہیں ہے، اس کا مکان بند ہے، اس کا ولا بند ہے، اس کا محل بند ہے، اور جناب وہ عین نیند کا وقت ہے، عین 3:30 بجے آرام جب نیند کا غلبہ ہوتا ہے، بیوی کو چھوڑ کے، بستر چھوڑ کے، اے سی چھوڑ کے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، مصلی پہ کھڑا رو رہا ہے اللہ کے آگے، اس کو کس پولیس والے نے جگایا ہے؟ اس کو اسی قبر اور آخرت کا جو شوق ہے وہ جگا رہا ہے، وہ اللہ کے عذاب کا جو ڈر ہے وہ جگا رہا ہے۔ اس کے مقابلے پہ ایک آدمی جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جمعہ پڑھنے کے بعد حرم کے باہر کھڑے ہیں، سگریٹیں پی رہے ہیں، عصر کی اذان ہو رہی ہے، نماز نہیں پڑھتے کیوں؟ اور جمعہ پڑھنے آئے تھے، جمعہ تو پڑھ لی ہے نا۔ اس کے بعد گاڑیوں کی تلاش میں ہے، ابھی واپس جانا ہے، بھائی عصر کی نماز کا اذان ہو گئی، وہ کہتے ہیں جی ہو جائے، وہ جمعہ پڑھنا تھا جی، یہ اچھا جمعہ ہے۔ کون سا جمعہ ہے کہ جمعہ کی نماز تو پڑھ لی ہے، باقی اگلے جمعہ تک ساری معاف ہو گئی ہیں؟ حرم کے باہر کھڑے ہیں، حرم کے دروازے کے قریب دکانیں ہیں، کتنے بد نصیب اور بدبخت ہیں وہ لوگ، اذان کی آواز آئے گی، شٹر گرا لیں گے، اندر بیٹھا رہے گا، نماز نہیں پڑھے گا۔ اتنے بد نصیب ایسے ہیں کہ اذان کی آواز آئے گی، سگریٹ لے کے لیٹرین میں بیٹھا رہے گا جب تک نماز نہ ہو جائے۔ اب اس کو آپ کیا کریں گے؟ آپ کتنے پولیس والے بھیجیں گے اس کو پکڑنے کے لیے؟ جو آخرت اس کو یاد ہی نہیں، قبر یاد ہی نہیں، حشر یاد ہی نہیں۔ وہ تو آئے تھے کہ کسی طور تو وہ اپنا دولت مل جائے، پیسہ مل جائے، روٹی مل جائے، وہ نشہ بیچ کے ملے، وہ مسلمانوں کے گھر برباد کر کے ملے، وہ مسلمانوں کے گھر میں فلمیں سپلائی کر کے ملے، وہ مسلمانوں کے گھروں میں دلالی اور بے حیائی کر کے ملے، پیسہ ملے، کسی طرح مل جائے۔ وہ تو اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تو آیا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے احکام پہ کون چلے گا؟ من کان منکم یؤمن باللہ، پہلے اللہ پہ ایمان ہو، والیوم الآخر، پھر آخرت پر بھی اس کو ایمان ہو۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جب یہ تمہارا ایمان ہو جائے تو ذالکم ازکی لکم واطہر، کہ میں نے جو قانون بنائے ہیں، میں نے جو احکام بنائے ہیں، اگر تو غور کرے تو وہ تجھے پاک کرنے کے لیے ہیں، وہ تجھے صاف کرنے کے لیے ہیں، وہ تیری خیر کے لیے ہیں، وہ تیری بھلائی کے لیے ہیں۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو غنی ہے، تم سب محتاج ہو۔ اللہ نے یہ نکاح کے احکام رکھے ہیں، کیوں؟ اگر نکاح نہ ہوتا، ایمان سے کہو، جس معاشرے میں جو اپنے آپ کو آج بڑے ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں، یعنی آپ بلا مبالغہ میں اللہ کے حرم میں بیٹھ کے کہتا ہوں، آپ وہاں کے رسائل، ان کے چھپی ہوئی کتابیں اعداد و شمار کے دیکھیں کہ ان میں کتنی اولادیں ہیں جن کو اپنے والدین کا پتہ ہی نہیں۔ کیوں؟ جب نکاح کا فلسفہ ہی ختم ہو جائے، جب عورت اور مرد کو اتنی آزادی دے دی جائے، جب تعلیم مخلوط کر دی جائے، جب کالجوں میں، مدرسوں میں، سکولوں میں، پارکوں میں، کلبوں میں، پبوں میں، بازاروں میں لڑکے اور لڑکی کو اکٹھا کر دیا جائے، جب ان کے ڈرامے اکٹھے کر دیے جائیں اور ماں باپ کے سامنے لڑکیاں ڈانس کر کے اپنی ثقافت پیش کر رہی ہوں اپنے ملک کی،
اور ماں باپ خوشی محسوس کر رہے ہوں تو اس کے بعد جو انجام ہوں گے وہ واضح ہیں، وہ ظاہر ہیں، وہ کسی سے پھر چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اور جن معاشروں میں اسلام کی صحیح پابندی ہے اور جب تک اسلام پر ہم عمل پیرا رہے، اب لوگ مثالیں دیتی ہیں نا جی، اور جناب مسلمان ملکوں میں کیا نہیں ہو رہا، اور جی آپ کے مسلمان کیا نہیں کر رہے، اور جی فلاں ملک مسلمان ہے وہاں کیا نہیں ہو رہا، مسلمان ملکوں میں بھی زنا ہے، مسلمان ملکوں میں بھی عریانی ہے، مسلمان ملکوں میں بھی فحاشی ہے۔ یاد رکھنا یہ مسلمانوں کے ملک تو ہیں لیکن اسلامی ملک نہیں ہیں، یہاں مسلمان تو رہتے ہیں لیکن اسلام نہیں ہے۔ آپ نے اگر اسلام کا دور دیکھنا ہے تو پھر میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا دور دیکھیں، آپ نے اسلام کا دور دیکھنا ہے تو پھر سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی خیر القرون کا دور دیکھیں، اور اس دور کے اندر مجھے بتائیں کہ کتنے ولد الحرام پیدا ہوئے، اس دور کے اندر بتائیں کہ اس 30 سال کی مدت میں کتنے زنا کے واقعات ہوئے۔ جب اسلام تھا، جب مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان تھا، اور جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کا پابند تھا تو 22 لاکھ مربع میل پہ اس کا پرچم لہراتا تھا، کفر کی طاقتیں اس سے کانپتی تھیں، کیسر کسرا روم جو تھے اس سے تھراتے تھے، اور کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں مسلمانوں نے اپنے گھوڑے نہیں دوڑائے اور دریاؤں کے اوپر اپنے گھوڑے نہیں ڈال دیے، اور کون سا ایسا ملک تھا جہاں وہ مسلمان گئے اور اسلام نہیں پھیلا۔ ذرا آپ اس تاریخ پہ نظر ڈالیں، لیکن وہ ہے صحیح معنوں میں اسلام کی تاریخ۔ اس کے بعد جو ہے پھر دور جو ہے تبدیل ہوتا گیا، اور آج ہم اس مقام پہ آ گئے ہیں کہ جیسے کہ محاورات میں ہے، مقالات میں ہے کہ اب ہمارے پاس اسلام جو ہے صرف ایک نام رہ گیا ہے اور قرآن ایک لکھی ہوئی کتاب رہ گئی ہے، ورنہ نہ اسلام پر عمل ہے نہ اللہ کے قرآن پر کوئی عمل ہے۔ آخر آپ اندازہ کریں کہ کیا وجہ تھی وہ کہ ایک ایک اللہ کا ولی پہنچا ہے ملکوں میں اور اس نے 90,000 آدمی کو مسلمان کر ڈالا۔ اب تم 90,000 آدمی ایک کو مسلمان نہیں کر سکتے ہو۔ آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھیں نا جی کہ جتنے بزرگان دین گئے ہیں، حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ، اسی طرح حضرت جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ، اسی طریقے سے حضرت فرید الدین رحمت اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین رحمت اللہ علیہ، حضرت معین الدین رحمت اللہ علیہ، یہ تو ان کے بعد والے جو مجاور ہیں انہوں نے روزے بنا کے قبریں بیچنی شروع کر دی۔ ان میں ان اولیاء اللہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے، نہ انہوں نے لوگوں سے یہ کہا تھا۔ جہاں جہاں گئے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے، اور آج کیا وجہ ہے کہ ہم 12 کروڑ کا ایک ملک ہو، 2 مسلمان نہیں کر سکتا، روز کافر بناتا رہتا ہے۔ ہم مسلمانوں کو کافر بنانے کا کام کر رہے ہیں، وہ کافروں کو مسلمان بناتے تھے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آج ہم ہر جگہ ذلیل ہیں، خوار ہیں، رسوا ہیں؟ مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہو یہ بھی مسلمان ہے؟ نہ ایمان سے کہو، کسی مسلمان سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کی آنکھیں نکال لے، مسلمان کی لاشوں کو مسخ کر ڈالے، مسلمان کی بیٹی سے مجموعی طور پہ نعوذ باللہ اس کی عصمت دری کی جائے؟ کوئی کلمے پڑھنے والے سے یہ امید ہو سکتی ہے؟ تو کیا مطلب ہے کہ کیا سب یہودی ہیں وہاں؟ سب کافر ہیں؟ اور کبھی کسی مسلمان سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ مسجد میں آ کے نعوذ باللہ بموں کے دھماکے کریں اور رکوع میں ہیں لوگ، سجدے میں ہیں اور لاشیں تڑپ رہی ہیں؟ یہ کوئی مسلمان کر سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں چاہے وہ شیعہ کی امام باڑہ کیوں نہ ہو، چاہے ہندوؤں کا مندر کیوں نہ ہو،
اللہ کے نبی نے تو ہمیں یہ تعلیم دی کہ نصرانی آ گئے 60 آدمی، ایک بھی نہیں، دو بھی نہیں، تین بھی نہیں، 60 آدمیوں کا وفد ہے، عبد المسیح کی قیادت میں ہے، نام سے بھی مشرک ہے عبد المسیح، اس سے بڑا شرک کیا ہے؟ ہر آدمی عبداللہ ہوتا ہے، عبد المسیح تھوڑا ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور ان کو ٹھہرانے کا کیا انتظام کریں؟ آپ نے فرمایا میری مسجد میں ٹھہرا۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ کافر ہے، نصرانی ہے اور مشرک ہے اور حضور سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، مقابلہ کرنے کے لیے۔ لیکن صحابہ نے پوچھا حضور ان کے ٹھہرنے کا کیا انتظام کیا جائے؟ حضور نے فرمایا انہیں ہماری مسجد میں ٹھہرا دو، کوئی بات نہیں۔ اسلام ہمیں یہ رواداری سکھاتا ہے، اور آج اس کو ہم کیسے مسلمان سمجھیں کہ جو مسجدوں میں یا اپنے مخالف کے کسی عبادت خانے میں کسی جگہ جا کر ان کی عبادت کے اعمال میں، اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، خبردار تم کافروں کے جھوٹے بت کو، جھوٹے خدا کو بھی گالی نہ دو، ورنہ جواب میں وہ تیرے سچے خدا کے خلاف بات کریں گے۔ اور آج ہم آپس میں اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے فساد، ظلم، تشدد اور ظلم کے ایسے ایسے بھیانک طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، اللہ معاف کرے میرے خیال میں ہلاکو اور چنگیز خان کو بھی وہ نہیں آتے ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایمان بالآخرت ختم ہو گیا۔ اگر آخرت پر ایمان ہو تو وہ آدمی کبھی زیادتی نہیں کر سکتا۔ اس لیے آگے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو احکام بنائے ہیں، نکاح ہے تاکہ تیرا نسب محفوظ ہو سکے، کہ کون ہو جی فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، تیرے باپ کا نام کیا ہے، دادے کا کیا ہے، پردادے کا کیا ہے، ہر آدمی مسلمان کا نسب جو ہے حضرت آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ تجھے نہ آتا ہو، لیکن جب تو ڈھونڈے گا تو نسب محفوظ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ نکاح ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ ولدت من نکاح الحمدللہ ثم الحمدللہ، حضور نے فرمایا اللہ نے میری حفاظت فرمائی کہ حضرت اسماعیل سے لے کر میرے ابا عبداللہ تک ساری نسل میں نکاح ہوا ہے، زنا نہیں ہوا۔ کتنا بڑا شرف ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نکاح کی اولاد ہوں، میرے خاندان میں بھی زنا نہیں آیا، حالانکہ پہلا خاندان میں اسلام بھی نہیں، لیکن کتنی بڑی حفاظت ہے کہ نکاح سے اللہ نے تیرے توالد اور تناسل کو اور تیرے نسب نامے کی حفاظت کی۔ نکاح کے رشتے سے رشتوں نے جنم لیا، بیوی بنی، پھر تیری اولادیں بنی، بیٹی بنی، کہیں بہن بنی، کہیں ماں بنی۔ یہ سارے رشتے کب پیدا ہوئے؟ جب نکاح ہے۔ اگر نکاح نہ ہو تو ماں کیسے بنے گی؟ نکاح نہ ہو تو بیوی کیسے بنے گی؟ نکاح نہ ہو تو بہن کیسے بنے گی؟ نکاح نہ ہو تو کسی کی چاچی، بھتیجی، مامی، خالہ، پھوپھی، یہ سارے رشتے کہاں سے پیدا ہوں گے؟ پھر تو وہ اوپن ایئر تھیٹر ہوگی، بازار میں ٹنگی ہوئی لاش ہے، پیسے دے دو استعمال کر لو۔ رشتے کا کیا معنی؟ یہ ساری برکتیں کس کی ہیں؟ ایک سنت نکاح کی۔ یہ سارے رشتے ہیں کہ آج بیٹے ماؤں کے لیے جان دیتے، میری ماں ہے جی، میری بہن ہے جی، میری بیٹی ہے جی، میری بھی، وہ ایک نکاح کی سنت۔ اچھا اگر خدا نہ خواستہ جھگڑے ہو جاتے اور طلاق کی اجازت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ ساری زندگی وہ عورت پھانسی پہ لٹکی رہتی کہ نہ شوہر آباد کرتا ہے نہ چھوڑتا ہے۔ اللہ نے طلاق بھی رکھ دی، پھر ایک طلاق رکھی، دو طلاقیں رکھی، تین طلاقیں رکھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان مسائل کو ختم کیا اور فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو اللہ نے احکام دیے ہیں اگر تم انسان ہو تو سمجھو کہ اللہ جاننے والا ہے، تم نہیں جانتے ہو، اسی میں تمہاری بہتری، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے احکام پہ چلنے کی توفیق دے۔ اور اب طلاق کے بعد اگلی آیات میں پھر مسائل آئیں گے رضاعت کے، کیونکہ نکاح ہوگا اولاد آئے گی، جب اولاد آئے گی تو اولاد کے مسائل بھی آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق دے۔
حضور پاک نے حضرت اویس کرنی سے امت کی بخشش کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا تھا، بالکل کوئی نہیں، حضور کیوں کہیں، حضور کی اپنی دعا کم ہے؟ بھائی اللہ کے بندے، یہ روایات ہیں، یہ نہیں مانا یہ ہوتا ہے جیسے مثلا آج آپ کو کوئی آدمی کہے کہ بھائی اگر بعد میں کوئی مقبول کوئی اللہ والا بندہ آئے تو دعا کرا لینا، بس یہ کوئی فرق نہیں، اچھی بات، ورنہ بہرحال کسی ایسی صحیح احادیث مبارک میں یہ بات نہیں ملتی۔ حضرت آدم کی پیدائش سے زمین پر پہلے کوئی مخلوق آباد تھی، آپ کو کیا فکر ہے آپ نے ان کو ملنا ہے کیا؟ آدم کی اولاد کو تم نے خوش کر لیا ہے، اب پہلی مخلوق کا فکر کر رہے ہو۔ پہلے مخلوق آباد تھی وہ جن تھے، ارادہ ہو ملنے کا تو رات نیت کر کے سو جاؤ، انشاءاللہ مل لیں گے۔ پہلے جنات آباد تھے۔ میرے بچے بہت ہیں، خدا کا شکر کرو بھائی، لوگ بچوں کے لیے ترس رہے ہیں، تم بچوں سے تنگ آ گئے ہو۔ ان سے پوچھو جن کا بچہ نہیں ہے، ان کو بھی ذرا کبھی جا کے ملو، جن کی اولاد نہیں ہے نا، ان کو پوچھو کہ ان کی زندگی کیسے گزر رہی۔ اللہ نے بچے دیے، شکر کرو۔ باقی مسئلہ یہ ہے کہ اگر تم 2 سال 3 سال کے لیے وقفہ کرنا چاہو کہ 2-3 سال تک حمل نہ ہو تو جائز ہے، کوئی بات، لیکن خود نہ دوائی دینا شروع کر دینا، باقاعدہ لیڈی ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ عمل کرو۔ مسئلہ پوچھو تو عالم سے، دوائی لو تو ڈاکٹر سے، اپنی تم حکمت نہ شروع کر دینا۔ یہ نہ ہو کہ بیوی چلی جائے سارے بچے تمہیں پالنے پڑے۔ پہلے تنگ ہے، کہتا ہے بچوں سے تنگ ہوں، میرے بچے بہت ہو گئے۔ میں جن لوگوں کے پاس کام کرتا ہوں وہ ہنڈی کا کام کرتے ہیں، ان کے پاس کام کرنا تمہیں کیا، تم اپنی تنخواہ لیتے ہو، وہ ہنڈی کا کریں، وہ کسی کنڈی کا کریں، تم تو اپنی مزدوری لیتے ہو نا۔ بہرحال کوئی اگر گناہ ہے، ہاں ایک آدمی کام کرتا ہے ڈاکے کا، قتل کا، چوری کا، اس میں اعانت حرام ہے۔ یہ ہنڈی وغیرہ ایسی ہے جیسے صرافہ بازار میں ہے، منی ایکسچینجر بیٹھے ہوئے ہیں، پیسہ تبدیل کرا لو، یہ کرا لو، بینک کرا، بڑا ہو گیا تو بینک بن گیا، غریب چھوٹا پارٹی ہو گئی تو ہنڈی ہو گئی۔ اگر کاغذ پہ لکھ کے بھیج دو تو ڈرافٹ بن گیا، چوری والا کاغذ بھیج دو تو ہنڈی بن گئی۔ بات تو وہی کی وہی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں پیسے آ جائیں تو وہ مخدوم کہلاتا ہے، اور پیسے نہ ہوں تو غریب سید، چھوڑو جی قریشی ہے جی، چھوڑو جی پردہ کرو کیا۔ اور اس نے ساری زندگی نماز پڑھی، حضرت مخدوم صاحب کس بات کا مخدوم ہے؟ وہ تو خادم بننے کے قابل بھی نہیں جو خدا کی نماز نہیں پڑھتا، مخدوم کیسے بن گیا؟ وجہ کیا ہے کہ دولت ہے، پیسہ ہے۔ یہاں بھی وہی کام ہے، کوئی بڑا کام کرو تو وہ باٹا کی کمپنی کا مالک ہے، چھوٹا ہو تو موچی ہے، حالانکہ کام تو وہی ہے نا۔ باٹا والے کیا بناتے ہیں، سروس والے کیا بناتے ہیں، تو غریب موچی کیا بناتا ہے؟ یہ چھوٹا جی موچی ہے۔ تو یہ کون ہے؟ یہ کوئی چاچا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، بات ایک ہی ہے، مسئلہ کوئی نہیں۔ ہنڈی والوں کو بات تم کام کرو، کوئی عرض نہیں۔ کسی نر جانور کو خصی کیا جائے مصلحت کے لیے جائز ہے۔ اگر ہم طواف میں نہ ہوں تو حجر اسود کو بوسہ دیں نہیں۔ اگر مردہ سے خواب کی حالت میں ملاقات ہو سکتی ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بنا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ روح تو دیکھو نا بھائی، روح تو مرتی نہیں نا، روح تو موجود ہے نا۔ موت آتی ہے تو روح بدن سے نکل جاتی ہے، مومن کی علیین میں چلی گئی، کافر کی اسفل سافلین میں چلی گئی۔ اب یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ اللہ اس روح کا رابطہ اس جسم سے بھی کر دیتے ہیں جو قبر میں ہے، تب وہ چلنے والوں کے جوتے کی آواز بھی سنتا ہے، اور منکر نکیر آ کے اس سے من ربوں کا، ما دینوں کا، ما تقول فی حق ھذا الرجل سوال جواب بھی کرتے ہیں، ورنہ پھر منکر نکیر کو وہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب اس کا تعلق وہاں نہ ہو قبر سے تو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر ہمیں السلام علیکم کا حکم دینے کی کیا ضرورت تھی کہ قبروں پہ گزرو تو السلام علیکم کہو؟ اور حضور کا یہ فرمانا کہ میں قبروں پہ گزرا ہوں عذاب ہو رہا ہے تو کیا مانا؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، تو آدمی خواب میں دیکھتا ہے، ملاقات ہو جاتی ہے اور روح نظر آ جاتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں، خواب خواب ہے۔
قرآن شریف یا بیت اللہ کی طرف بے پاؤں کرنا ہمارے ملک میں چونکہ پاؤں کرنا بے ادبی میں شامل ہے تو نہ کیا جائے، لیکن عرب میں اس کو بے ادبی نہیں سمجھا جاتا. ہر ملک کا رواج ہے، ہر ملک کے آداب الگ ہیں. اصل مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کے گھر کی بے ادبی نہ کریں. تو اب وہ بے ادبی بھی سمجھے تو نہ کریں نا، ان کے نزدیک تو وہ بے ادبی ہے نہیں، ہمارے نزدیک وہ بے ادبی میں شامل ہے. لہذا آپ احتیاط کیا کریں. آپ دیکھیں نا بعض ملکوں میں یہ ایسے اشارہ کرو کسی کو پنجے کا تو ہاتھ کاٹ ڈالے، اور بعض لوگ بالکل نہیں چڑھتے، ان کے ہاں یہ عیب نہیں، کوئی ان کے نزدیک مسئلہ نہیں. تو اس لیے ہمیشہ ہر بات کا رواج ہے. اس ملک میں یہ چیز بے ادبی نہیں، ورنہ وہ بھی بے ادبی نہیں چاہتے اللہ کے کعبے کی. بے ادبی کریں تو اس کی طرف نماز پڑھیں، بے ادبی کریں تو اس کا طواف کریں، پھر تو باہر نکل جائیں، کہیں چھوڑو یار ہمیں کیا ضرورت ہے اس کعبے کی. ان کے نزدیک یہ چیزیں بے ادبی میں شامل ہی نہیں ہیں. بات کو سمجھا کریں، قرآن کو محبت سے چوما کریں. شریعت میں مسئلہ کوئی نہیں، باقی جو کرتے ہیں وہ مولوی وکی سے پوچھنے آتے ہیں. مسئلہ کوئی نہیں، شریعت میں کوئی نہیں، قرآن حدیث میں نہیں. اگر ہم نے ایک کتاب پڑھی اس میں قرآن کی کوئی آیت بھی آ جاتی ہے تو وضو ضروری ہے؟ نہیں. اگر عورت اپنے محرم کے بجائے اپنی ماں بہن کو ساتھ لے کر سفر کرے تو ماں بہن کا محرم ضروری نہیں ہے نا، صرف تمہاری بیوی کا محرم ضروری ہے. بھئی ہر عورت کے لیے محرم ضروری ہے نا. 3 عورتیں ہو گئی تو 3 محرم ہونے چاہیے، یا ایسا محرم ہو جو سب کا محرم بن سکے، ورنہ محرم کے بغیر سفر جائز نہیں. اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کا دودھ پی لیا تو کیا اس کی بیوی حرام ہو جائے گی اور نکاح ٹوٹ جائے گا؟ کیسے پی لیا؟ بیوی اس کی دودھ بیچتی ہے کیا؟ نہ، بیوی کا دودھ اس نے کیسے پی لیا؟ پہلے یہ بھی تو لکھتا نا کہ بھئی وہ برتن میں رکھا تھا. آخر مولوی کو مسئلہ تو سمجھائے نا کہ کیسے پی لیا. اگر اس نے چوسا تو کیسے چوسا؟ بچہ بن کے چوسا، اپنے آپ کو بیٹا سمجھ کے چوسا؟ تو یہ ذرا وضاحت ہو تو میں جواب دوں نا جی. کیسے کھڑے ہو کے چوسا، کس طرح چوسا؟ آخر یہ بھی تو واضح کرے نا بھی کس طرح فلم دیکھی اور اس کی نقل اس نے کیسے کی. بہرحال بلا فکر ہو کے پیتے رہو، نکاح نہیں ٹوٹتا. مسئلہ یہ ہے کہ نکاح نہیں ٹوٹتا. ویسے تم روزانہ، یہ بہت اچھی بات ہے میرے خیال میں کہ آپ کے 2 فائدے ہو گئے. دودھ خریدنے سے بھی بچ گئے، بیوی کی بیوی، گائے کی گائے. انا للہ و انا. اور یاد رکھو اس قسم کی جو لوگ حرکتیں کرتے ہیں وہ آہستہ آہستہ پھر نیچے آئیں گے، پھر پیشاب بھی پئیں گے. یہ میری بات ڈائری میں لکھ لینا، آج کی تاریخ ڈال کے یہ میری بات ڈائری میں لکھ کے رکھ لینا. اگر یہ واقعہ پیش نہ آئے تو پھر جو مجھے آ کے کہنا سزا دینا. جہاں سے تم نے سیکھا ہے نا دودھ پینا، تو وہ باقی کام بھی تمہیں سکھا دیں گے کہ باقاعدہ پھر تم جو ہے اصل مقام پہ آ کے انشاءاللہ پھر پیشاب بھی پیو گے ان کی نقل میں. فکر نہ کرو، آ جائے گا وقت. آج میں نے تو کہا نا ڈائری میں نوٹ کر لو تاریخ بھی اور لکھ کے رکھ لو. انا للہ و انا الیہ راجعون. گانے سننا کس لیے حرام ہے؟ اس سے دل بہلتا ہے. دل تو لوگوں کی عورتوں سے بڑا اچھا بہلتا ہے، پھر ان کے ساتھ بہلاتے رہیں. قرآن میں تمہارا دل نہیں بہلتا، گانے میں بہلتا ہے. تو گانے میں تو شیطان کا دل بہلتا ہے. مسلمان کا دل بہلتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ نے فرمایا کہ دلوں کا سکون جو ہے وہ میرے قرآن میں ہے، میرے ذکر میں ہے. لیکن اگر شیطان ہے تو اس کا سکون شیطان کے ساتھ ہے. ہم جنس را بہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز. کبوتر کبوتروں کے ساتھ اڑتا ہے، باز باز کے ساتھ اڑتا ہے. تو اس لیے بہرحال گانا حرام ہے، قوالی حرام ہے، جس میں باجا آئے، مزامیر آئے وہ حرام ہے. حضور کی نعت بغیر گانے کے، بغیر مزمار کے، بغیر طبلوں کے، بغیر بجانے کے آلات کے ویسے پڑھی جائے، روزانہ پڑھا کرو. میوزک کا سننا حرام، بالکل خالص حرام ہے. یہ آلات لہو جو ہیں آلات شیطان ہیں. جمعہ کے فرض سے پہلے آداب کے نزدیک 4 سنتیں جو ہیں مؤکدہ ہیں.
تہجد کے وقت اذان دینا کوئی ضروری نہیں، لیکن اگر دی جائے تو حدیث میں موجود ہے کہ ایک صحابی تہجد کی اذان دیتے تھے، ایک صحابی فجر کی اذان دیتے تھے۔ نہ دے تو کوئی ضروری نہیں کہ ہر آدمی تہجد اذان دے کے پڑھے۔ تہجد سنت ہے۔ اگر آیت قرآن کی لکھی ہے اور وہ جیب میں ہے، بہتر ہوتا ہے کہ حمام میں اس کو نہ لے جائیں، لیکن بھول گیا بند تھی تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن عمدن نہ لے جائیں۔ جی طلاق کے مسئلے کی کیسٹ میں نے سنی ہے، طہر میں نے سنا ہے۔ طہر کیا ہوتا ہے؟ طہر اب یہ سیدھی سی بات ہے، طہر مانا طہارت، پاکی۔ عورت مہینے میں مثلا 8 دن حیض آ گیا تو باقی کتنے دن بچے؟ 27 یا 28 دن بچے، وہ کیا ہے؟ وہ طہر ہے، وہ پاکی ہے، یعنی اتنے دن پاک رہی، اتنے دن حیض رہا۔ ایک عام مسئلہ ہے طہر کا، طہارت، طہر۔ گزر جانے کے بعد ہاں جی طلاق رجی کی عدت گزر گئی، پھر نکاح کرنا ہوگا۔ بائن کی بھی عدت گزر گئی، پھر دوبارہ پہلا شوہر رکھنا چاہے تو نکاح دوبارہ ہوگا۔ ایک مسجد میں 4 رکعت ظہر کے بجائے امام نے 5 رکعت پڑھا دی، لیکن پھر سجدہ صاف کیا، ٹھیک ہو گیا، بھول گیا، انسان ہے۔ ہم ہندوستان میں پیسے جو ہیں پتہ نہیں گھر پہ نہیں رکھتے، بینک میں رکھتے ہیں، دگنا ہو جاتے ہیں، بالکل حرام ہے، سود نہ لیا کریں۔ بینک سے لے لیں تو غریبوں کو دے دیں، ثواب کی نیت نہ کریں۔ اگر نماز جنازہ کی دوسری تیسری تکبیر میں شامل ہوں کوئی بات نہیں، جب امام سلام پھیرے جتنی تکبیریں رہ گئی ہیں جلدی سے وہ تکبیریں پوری کر لو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کو سلام پھیر دیا۔ اگر وضو کرتے ہوئے میرے گوڈے ننگے ہو جائیں، وضو تو ہو جائے گا لیکن کیا نہ کریں۔ اگر قتل والے کے مقتول ورثاء راضی ہو جائیں، قتل معاف ہو جاتا ہے، پھر 2 مہینے کے روزے رکھ لے تو اللہ کا حق بھی معاف ہو گیا، پھر اللہ عذاب نہیں دیں گے اپنی رحمت سے۔ میں فجر کی نماز میں آیا تو جماعت کھڑی تھی، میں فجر کی نماز میں شامل ہو گیا، ٹھیک کیا۔ اب 2 سنتیں جو ہیں نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہو اور سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو۔ قرآن شریف کی کون سی تفسیر پڑھیں مجھے کیا پتا، اردو میں پڑھنا چاہیں تو معارف القرآن جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ حیض کی حالت میں عورت کو طلاق دی جا سکتی، حیض کی حالت میں عورت قرآن شریف کی تلاوت نہیں کر سکتی ہے، الا مجبوری ہے، مثلا حافظہ ہے، بھول نہ جائے، یا پڑھانے والی ہے، وہاں ائمہ نے اجازت